اور سب سے پہلے بات کریں گے عید الاضحیٰ کی۔ جی ہاں، آج عید الاضحیٰ ہے۔ ملک بھر میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز اپنے اپنے اوقات میں پڑھی، قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ اس موقع پر دیگر مذاہب کے برادران کے ساتھ مبارکباد دی اور گلے ملنے کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھنے میں آیا۔ ساتھ ہی ملک میں امن و بھائی چارہ قائم رہنے کے لیے اجتماعی دعاؤں کا خاص اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام نے لوگوں کو صاف صفائی اور دیگر برادران وطن کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ یہ عید لوگوں کے درمیان محبت، اخوت اور جانثاری کا پیغام دیتی ہے اور اس عظیم قربانی اور سنت کی یادوں کو تازہ کرتی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے پیش کی تھی۔ مسجد کی اگر بات کریں تو یہاں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ شاہی امام سید احمد بخاری نے نماز عید الاضحیٰ پڑھائی، جبکہ ہزاروں فرزندان توحید نے خطبہ سنا اور ملک میں امن و امان کی دعائیں کی اور اس کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد بھی پیش کی۔ واسیوں کو میرا تمام عوام کی طرف سے یہ سندیش ہے کہ آپسی بھائی چارہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم لوگ نماز پڑھ کے آپس میں خوشیاں منائیں، گلے میں۔ عید الاضحیٰ جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہماری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیجیے، تو انہوں نے ان کی قربانی پیش کی تھی، لیکن پروردگار نے اس کی جگہ ایک دمبے کو پیش کر دیا، اس کی قربانی قبول کی اور ان کے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ یہ وہ سنت ابراہیمی ہے عید الاضحیٰ، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ دیکھیں، عید کا تہوار خوشیوں کا تہوار ہے اور تہوار کا مطلب ہی خوشی ہے، تو اس خوشی کے موقع پر جامع مسجد سے میں نے اپنی تقریر میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن و امان کا پیغام دیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہوگی اور جو ایک ڈر و خوف کا ماحول ملک پہ رہنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں ہے، وہ خوف کا جو ماحول ہے وہ ختم ہوگا اور حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ اور وہیں اس موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بھی تمام عوام بالخصوص مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک پیش کی ہے۔ صدر جمہوریہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ تہوار محبت، اخوت اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہی ہندوستانی تہذیب کی خاص پہچان ہے۔ اور وہیں وزیراعظم نریندر مودی نے بھی عوام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار ہمارے سماج میں امن و شانتی اور خوشیوں کا پیام عام کرے گا۔ اور وہیں اگر سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں بھی کئی دنوں کی بندشوں اور پابندیوں کے بعد عید الاضحیٰ کے پیش نظر مساجد میں خاص رونقیں دیکھنے کو ملی۔ سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان لوگوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ مسجد کے باہر موجود پولیس اہلکاروں نے بھی لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دی۔ فرزندان توحید نے بھی پولیس اہلکاروں سے گلے مل کر انہیں عید کی مبارکباد دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو آج عید کا دن دیا ہے، عظمت والا دن دیا ہے، قربانی والا دن دیا ہے، ہم بھی اس قربانی کو کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس قربانی کو قبول فرما دے، اس کے جذبے کو قبول فرما دے۔ غریب اور مساکین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، حتاً کوشش کی جائے۔ جو قربانی کا حصہ ہے، قربانی کے جو 3 حصے ہوتے ہیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غربا اور مساکین کے لیے، چونکہ ہمارے کشمیر کے اندر حالات تو ایسے ہیں کہ غریب اور مساکین گھروں میں نہیں آ سکتے۔ بعض جگہ جو دیہاتوں میں غریب اور مساکین گھروں میں آتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں، تو اپنے مطلب جہاں جہاں پہنچ ہو سکتی ہے، جو ملے، راستے میں کوئی ملے، اس کو آپ نے یہ جو حصہ ہے اس کو پہنچنا ضروری ہے تاکہ ان تک پہنچ۔
اور وہیں جموں کی اگر بات کی جائے تو جموں کی عیدگاہ میں بھی فرزندان توحید نے سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی. عیدگاہ کے باہر سیکیورٹی دستوں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی. عیدگاہ میں داخل ہونے سے پہلے سیکیورٹی عملے نے لوگوں کی جامع تلاشی لی. اس کے بعد لوگوں نے نماز ادا کی. عیدگاہ میں لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے کو ملا. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ جموں میں لوگوں نے بڑی تعداد میں نماز ادا کی. ہاں، عید کی باقی جو ہے ہم سب کو جو ہے مبارک دیتے ہیں کہ امن کا، چین کا، سکون کا جو ہے یہ تہوار ہے، اور اس میں ایک میسج ہے کہ ہم جو ہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ترقی کی طرف جو ہے فلاح بہبودی کی طرف جو ہے ہم بڑھیں. ریاست جموں کشمیر میں جو ہے امن کا، چین کا، سکون کا ایک میسج جائے کہ ہم سب جو ہے مل جل کے جو ہماری پرمپرا ہے وہ قائم دائم رہے. یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اپنے پوری قوم کو، مسلم بھائیوں کو خاص کر مبارکباد دیتا ہوں کہ آج سب کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے، ایک مسرت ہے. آج عید ہے اور یہ قربانی کی عید ہے، تو پہلے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور عید کی جو نماز ہے آج یہاں پہ بڑی عیدگاہ میں پڑھی گئی، اور پوری ہماری ہر ضلع میں جو ہمارے ضلع ہیں ان میں نماز پڑھی گئی جموں خطے میں، اور شانتی پور کو رہا. ماشاءاللہ بہت خوشگوار موسم بھی رہا، اور ایک دوسرے کی جو ہے بہت مبارکبادیں بھی دی ہیں لوگوں نے، اور سارے جو ہے دل سے دعائیں بھی کی آج انشاءاللہ امن شانتی رہے اس ماحول میں، کیونکہ اس وقت سارا ہی ماحول تھوڑا سا بگڑ گیا تھا. اب الحمدللہ ساروں کی دعاؤں سے اب تھوڑا سا امن ہو گیا. تو اب یہی آگے بھی دعا ہے انشاءاللہ امن ہی رہے، شانتی رہے، سکون رہے. سارے یہی چاہتے ہیں کہ امن، شانتی، سکون رہے. دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید کی بڑی بڑی مبارک ہے. میں تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب اپنے باقی جموں کشمیر کے بھائیوں سے کہ وہ بھی اپنے جو ہے گناہوں کی جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، اور امن اور شانتی کا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب ہے، مذہب اسلام، ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے امن کا اور شانتی کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے. جموں کشمیر سے متعلق سرکار کے بڑے فیصلے کے بعد جموں ڈویژن میں حالات معمول پر آ گئے. عید الاضحیٰ کے موقع پر جموں میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے بعد ہزاروں ہاتھ اس دعا کے لیے اٹھے کہ پورے جموں کشمیر میں حالات پرامن ہو اور ریاست امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ویڈیو جرنلسٹ بنٹی کے ساتھ کومل سنگھ، نیوز 18 اردو، جموں. اور وہیں مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے دہلی میں واقع درگاہ پنجہ شریف کشمیری گیٹ میں نماز عید ادا کی. مولانا سید رئیس احمد جاچوی کی امامت میں مختار عباس نقوی نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی. مختار عباس نقوی نے نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس بار کی عید جموں، کشمیر اور لداخ کی عوام کے لیے دگنی خوشیاں لے کر آئی ہے. دفعہ 370 کے خاتمے کے ساتھ ہی بدعنوانی کا خاتمہ ہوگا اور مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقے مزید ترقی کر سکیں گے. سبھی دیش واسیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے لیے یہ عید وشیش ہے، اسپیشل ہے. جہاں ایک طرف ان کو 370 سے آزادی ملی ہے، وہیں دوسری طرف کرپشن سے آزادی ملی ہے. ٹیررزم اور سیپریٹزم کا جو ایک 370 کا سرکشا کوچ پہن کر کے کھیل چلتا تھا، اس سے بھی آزادی ملی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ترقی اور وکاس کا جموں کشمیر اور لداخ اور کرگل کے علاقوں میں کام ہونا چاہیے تھا، جسے کہ کہیں نہ کہیں 370 جیسی بیماری نے جکڑ رکھا تھا، اس کو بھی اس عید کے ساتھ اس کو وہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جہاں پر کی ترقی کی ایک بہتر اور خوبصورت ماحول بنے گا. وہیں عالم دین خالد رشید فرنگی محلی نے بھی عید الاضحیٰ کی لوگوں کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر ملک بھر میں امن و سکون اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیا. مبارک موقع پہ اپنے پورے اس عظیم و شان ملک میں یہ تہوار تمام لوگ خوشی اور مسرت کے ماحول میں منا رہے ہیں. اور یہاں پہ عیدگاہ لکھنؤ میں ہمارے ڈپٹی سی ایم محترم جناب ڈاکٹر دنیش شرما صاحب تشریف لائے اور سب کو مبارکباد دی. یہی ہمارے اس یو پی اور شہر کی گنگا جمنی تہذیب کی بڑی علامت ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے ہیں.
اور یہاں بھی اور تمام عیدگاہوں میں آج ایک بار پھر سے نماز کے بعد سب نے ملک کی تعمیر و ترقی اور آزادی کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ اور وہیں مدھیہ پردیش میں بھی جوش و عقیدت کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہ سمیت شہر کی 42 مساجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ بھوپال کی عیدگاہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد تاج المساجد میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ شہر میں 1500 سیکورٹی جوانوں کو تعینات کیا گیا۔ قربانی کے پیش نظر محکمہ بلدیہ کی جانب سے جگہ جگہ پر صاف و صفائی کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ اور وہیں بھوپال میں کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے عیدگاہ پہنچ کر لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ نماز عید کے بعد عیدگاہ سے باہر نکلتے ہوئے لوگوں سے دگ وجے سنگھ نے ہاتھ ملایا اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر دگ وجے سنگھ کے ساتھ کئی لیڈر موجود رہے۔ سبھی ہمارے دیش کے اور وشیش کر مدھیہ پردیش اور بھوپال کے سبھی ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو عید کے اس پاون پرو پر ہاردک شبھ کامنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں، پردیش میں، بھوپال میں اور وشیش کر آج جو سنکٹ ہے ہمارے جموں کشمیر میں، سب علاقوں میں بھائی چارہ بنا رہے، امن چین بنی رہے، یہی ہم پرارتھنا کرتے ہیں۔ مسلم بھائیوں بہنوں کو بھوپال اور مدھیہ پردیش کو بہت ہاردک شبھ کامنائیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ قربانی کا تہوار ہے۔ پورے پختہ ارینجمنٹس ہیں وبھن جگہ پہ۔ آپ ڈی آئی جی صاحب نے بھی آپ کو بتایا گا، پوری چیکنگ بل پورا تعینات ہے اور بہت بہتر ویوستھائیں کی گئی ہیں تاکہ پورا امن چین اور قائم رہے۔ آج کے اپلکش میں عید مبارک ہو اور سب سکھی رہیں، سب ہمارا پردیش ترقی کرے۔ وہ پورے شہر کو، پورے سماج کو، پورے دیش کو عید مبارک۔ سبھی ہرش اللہ سے پرو منائیں، سبھی لوگ مل جل کر خوشیاں بانٹیں، یہی آشا ہے، یہی دعا ہے۔ اور وہیں پورے ملک کی طرح احمد آباد میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ فرزندان توحید نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ عید کے معنی خوشی کا دن اور اضحیٰ کے معنی قربانی کے، یعنی یہ عید جو ہے قربانی کی عید کہلاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال قربان دے سکیں، وہ مال کی قربانی دیتے ہیں۔ اور اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے خوشی کے موقع پر ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے یاد کیا ہے۔ مثلا جس طرح سے ہم رمضان عید میں غربا، مساکین، فقراء کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے اس مہینے میں جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو کھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہمارا مقصد۔ گوشت تو روز کھاتے ہیں۔ ریلائنس انڈسٹریز کی 42ویں AGM میں کمپنی کے چیئرمین مکیش امبانی نے بڑا اعلان کیا۔ سعودی ارامکو اور ریلائنس میں معاہدہ طے پایا۔ اس کے تحت سعودی ارامکو آئل اور کیمیکل ڈویژن میں 20% حصے میں سرمایہ کاری کرے گی۔ سعودی ارامکو ریلائنس میں 20% حصہ لے گی۔ سعودی ارامکو $75 ارب میں حصہ خریدے گی۔ دونوں تیل کا کاروبار کریں گے۔ سعودی ارامکو ریلائنس کو کروڈ سپلائی کرے گی۔ I am now delighted to make an announcement about the biggest foreign investment in the history of Reliance. It is also amongst the largest foreign investments ever in India. Saudi Aramco and Reliance have agreed to form a long-term partnership in our oil to chemicals division. In terms of the understanding between the parties, Saudi Aramco will invest in Reliance for a 20% stake in our oil to chemicals division at an enterprise value of $75 billion. This investment by Saudi Aramco is subject to due diligence, definitive agreements, regulatory and other customary approvals. This partnership will cover all of Reliance's refining and petrochemical assets, including its 51% stake in the petroleum retail JV. Saudi Aramco
will also supply 500,000 barrels a day of crude oil on a long-term basis to RIL's Jamnagar refinery. This signifies perfect synergy between the world's largest oil producer and the world's largest integrated refinery and petrochemicals complex. اور ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کی 42ویں AGM میں چیئرمین مکیش امبانی نے اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیو اب ملک کی سب سے بڑی آپریٹر کمپنی ہے، اس کے ساتھ ہی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آپریٹر کمپنی بھی ہے۔ Because of you, Jio has not only become the largest operator in India, but also the second largest operator in the world in a single country. Responding to our Honorable Prime Minister's appeal, we stand committed to support the people of Jammu and Kashmir and Ladakh in all their developmental needs. And Reliance will create a special task force, and you will see a lot of announcements on Jammu, Kashmir and Ladakh and our developmental initiatives in the coming months. مہاراشٹر سے خبر ہے جہاں کہ سانگلی اور ستارہ میں ان دنوں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہی لگاتار بارش اور ندیوں کے سطح آب میں ہوئے غیر معمولی اضافے کے سبب سانگلی اور ستارہ شہر پوری طرح سے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہوئے لوگ آج الگ الگ ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے حکومت کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن تباہی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی امداد سیلاب متاثرین کے لیے ناکافی ہے۔ ایسے میں ریاست کے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد دینے کا فیصلہ کیا۔ امداد کی یہ رقم طلبہ تنظیم SIO اور جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے جمع کی گئی۔ عیدگاہ میدان پر SIO اور جماعت کے وابستگان نے لوگوں سے دردمندانہ اپیل کرتے ہوئے امداد کی رقم جمع کی۔ جمع کی گئی رقم سیلاب متاثرین کے لیے روانہ کی جا رہی ہے۔ تو بلچن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔